السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں باب من صلی خلف الصف وحدہ اس باب کے ایک حصے کو پڑھا تھا، جس میں جو ہے فریقین کے دلائل ذکر کیے گئے، اور جو ہے اس کے بعد اخیر میں یعنی فریق اول نے واصبہ بن معبد کی حدیث سے استدلال کیا تھا، اور دوسری جو ہیں علی بن شیبان سہیمی ان کی حدیث سے استدلال کیا تھا۔ امام طحاوی نے ان دونوں حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان حدیث میں آپ کے مسلک کی تائید میں کوئی چیز نہیں ہے، چنانچہ امام طحاوی نے ان دونوں حدیثوں کا معنی بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اعتراض یہ تھا کہ ٹھیک ہے، ہماری پیش کردہ حدیثوں میں ہمارے مذہب کی تائید موجود نہیں ہے، تو آپ کے مذہب کی تائید پر کوئی حدیث مرفوع ہے؟ تو اس سلسلے میں امام طحاوی نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا۔ پھر ابو بکرہ کی حدیث پر دو اعتراض وارد ہوئے۔ ایک اعتراض کا جواب مکمل ہو چکا ہے، اور دوسرا اعتراض آج ہم پڑھیں گے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَعُدْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا يَحْتَمِلُ معنيين۔ ابو بکرہ کی روایت کو میں ایک بار پھر حاضر کر دیتا ہوں کہ قال جئت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکع وقد حفظني نفسه فركعت دون الصف ثم مشيت إلى الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف؟ قال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعد۔ اس حدیث سے امام طحاوی نے یہ ثابت کیا کہ ابو بکرہ نے صف کے پیچھے اکیلے نماز شروع کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کی نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ تنہا صف کے پیچھے کھڑے ہونے سے نماز فاسد یا باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہم پڑھے، اس میں ایک جملہ تھا آخر میں زادک اللہ حرصا ولا تعد۔ ولا تعد کے حوالے سے آج اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ سے فرمایا ولا تعد، یعنی آئندہ ایسا مت کرنا، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چونکہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، اس لیے اس کے جواز کو قائم رکھا، لیکن آئندہ کے لیے ان کو تنبیہ کر دی کہ آئندہ جو ہے آپ اس قسم کا عمل نہیں کرنا۔ تو اس میں تو حضور نے ان کو ممانعت فرمائی ہے، تو پھر آپ کے مذہب کی تائید کیسے ہوتی ہے اس سے؟ تو اس کا جواب امام طحاوی نے دیا ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ ولا تعد ہمارے نزدیک حضور کے اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ولا تعد کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، یعنی ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس سے یہ مراد لیا جائے کہ آئندہ صف کے پیچھے نماز کی نیت نہیں باندھنا اور اس فعل کا اعادہ نہیں کرنا۔ ایک معنی تو یہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لا تعد بمعنی عجلت کرنے کی نفی کی گئی ہو، یعنی جلدی مت کرو۔ ولا تعد بمعنی لا تعد ان تسعى الى الصلاة، اس معنی میں لیا جائے اس کو کہ دوڑتے ہوئے نماز کی طرف عجلت میں نہ آیا کرو، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ صف میں داخل ہو کر نماز شروع کیا کرو۔ تو ان دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ پہلا احتمال کیا ہے کہ یہاں پر حضور کا یہ فرمانا ہے کہ آئندہ ایسا عمل نہیں کرنا، یعنی صف کے پیچھے نماز کی نیت نہیں باندھنا، اور یہ احتمال ثابت ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے۔ اور دوسرا احتمال یہاں پر لا تعدو اعادہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تیز چلنے کے معنی میں، یعنی آئندہ جب نماز کو آنا تو طریقہ یہ ہے کہ سکون اور وقار کے ساتھ آنا۔ یہ دو معنوں میں سے، دو احتمالوں میں سے کوئی احتمال لیا جا سکتا ہے۔ اب دو احتمال یہاں ہوئے، اب دونوں احتمالوں میں سے کون سا کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں صف کے پیچھے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے، چاہے ہم وہ احتمال لیں پہلے والا
کہ حضور نے فرمایا کہ آئندہ یہ عمل مت کرنا، یہ احتمال لیں۔ چاہے دوسرا احتمال رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوڑتے ہوئے جماعت میں شریک ہونے سے منع کیا، تو دونوں احتمال میں سے کوئی بھی احتمال مراد ہو، پھر بھی نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور فساد صلاۃ پر اس کے اندر کوئی علت نہیں بن سکتی۔ لہٰذا اگر نماز فاسد ہو جاتی یا باطل ہو جاتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے کہ اب اس نماز کا اعادہ کرو۔ تو نہ تو اعادے کا حکم دیا آپ نے، بلکہ ان کی نماز کو برقرار رکھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے یعنی صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونے والی کی نماز یہ درست ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنا یہ منع ہے۔ اب اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا یعنی کوئی معترض یہ اعتراض کرے، فما معنی قولہ، کہ حضور کے اس قول ولا تعدوا اس کا کیا معنی ہوگا؟ قیل لہ، تو ہم جواباً کہیں گے ذالک عندنا یحتمل معنیین، ہمارے نزدیک یہ ارشاد گرامی دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ پہلا یحتمل ولا تعد ان ترکع دون الصف حتی تقوم فی الصف، پہلا احتمال تو یہ کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ آئندہ صف میں کھڑے ہونے سے پہلے رکوع کرنے کا اعادہ مت کرو جیسے تم نے آج کیا ہے۔ کما قد روا عنہ ابو ہریرہ، جیسا کہ یہی چیز ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اب اس کو سند کے ساتھ امام طحاوی نے بیان کیا ہے، جیسے حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنی عمر بن علی قال حدثنا ابن عجلان عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اذا اتى احدکم الصلاۃ فلا يركع دون الصف، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو صف کے پیچھے رکوع نہ کرے، حتی یاخذ مکانہ من الصف، یہاں تک کہ صف میں اپنی جگہ پر حاضر ہو جائے، یعنی صف میں جہاں اس کو کھڑا ہونا ہے تو وہاں پر آ کر وہ حاضر ہو جائے۔ یہ ایک احتمال، اس احتمال کی تائید ہو گئی ابو ہریرہ کی روایت سے۔ دوسرا احتمال وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ وَلَا تَعُدْ، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وَلَا تَعُدْ کس معنی میں ہو، اے وَلَا تَعُدْ أَن تَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ سَعْيًا يَحْفِظُكَ فِيهِ النَّفْسُ، یعنی نماز کے لیے ایسا مت دوڑو آئندہ کہ جس سے تمہاری سانس جو ہے وہ رکنا شروع کر دے، یعنی جب انسان دوڑ کر آتا ہے تو اس کا دم چڑھتا ہے۔ یحفظک فیہ النفس، کہ اس دوڑنے میں تمہاری سانس جو ہے اکھڑنا شروع ہو جائے۔ کما قد جاء عنہ فی غیر ھذا الحدیث، جیسا کہ حضور سے مرفوع روایت دوسری حدیث میں اس قسم کی آئی ہے۔ اب وہ حدیث یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے آنا تو دوڑتے ہوئے نہیں آنا، جیسے یہ حدیث ہے حدثنا احمد بن حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمی عبد اللہ بن وهب قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی، پھر تحویل سند، وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون، تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، وأتوها وأنتم تمشون، بلکہ تم چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینہ، اور تم پر سکون اور قرار ہو، فما ادرکتم فصلوا، تو جو رکعتیں تمہیں مل گئیں تو تم نماز پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو تمہاری چھوٹ گئیں اس کو بعد میں پوری کر لو۔ تو یہاں پر حضور نے دوڑتے ہوئے آنے سے منع کیا۔ اسی کو امام طحاوی نے دوسری سند کے ساتھ ذکر کیا۔ حدثنا محمد بن خزیمہ وفہد قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الہادی عن ابن شہاب عن ابی سلمہ۔ یہاں پر ابن شہاب نے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی، غیرہ انہ قال فقدو، تو اوپر والی حدیث میں فاتمو تھا اور ابن شہاب نے جو روایت کیا اس میں فقدو ہے، یعنی جو رکعتیں چھوٹ گئیں اس کی قضا کر لو۔ اس کی اور ایک سند حدثنا ابو بکر قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ فذکر باسنادہ مثلہ۔ پھر اس کی اور ایک سند حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ سعید بن مسیب نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس کی ایک سند
حدثنا اسماعیل بن یحییٰ قال حدثنا محمد بن ادریس قال حدثنا محمد بن اسماعیل عن ابن ابی ذئب عن الزہری عن سعید و ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. اور اس کی ایک سند ہے، دو سندیں اور ہیں. حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن ہشام عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. ابن سیرین نے ابو ہریرہ کی اسی حدیث کو نقل کیا. حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ایوب عن محمد فذکر باسناد مثلا. یہ پوری اس کی سندیں ہو گئیں. ابو ہریرہ کی حدیث کو یہ 6-7 سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں ذکر کر دیا. اب آگے دیکھیے. حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال. ابو ہریرہ سے مروی، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون، جب نماز قائم ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے مت آؤ. واتوها وعليكم السکینۃ والوقار، اور اس طور پر آؤ کہ تمہارے اوپر اطمینان اور سکون ہو. فما ادرکتم فصلوا، جو رکعتیں تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو تمہاری رکعتیں فوت ہو جائیں ان کو بعد میں مکمل کر لو. یہاں بھی دیکھیے. پھر ابو ہریرہ کی اور ایک روایت. حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن العلاء عن ابيه واسحاق بن عبد الله انهما سمع ابا هريره يقول. ان دونوں نے ابو ہریرہ سے ایک فرماتے ہوئے سنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر مثلہ، پھر انہوں نے اسی کے مثل حدیث نقل کی جو اوپر ذکر کی گئی تھی. وزادہ، لیکن ان کی سند کے ساتھ جو حدیث آئی ہے اس میں اس جملے کا اضافہ ہے فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، کیونکہ تم میں سے جو بھی شخص فإن أحدكم في صلاة، تم میں سے ہر ایک نماز کے اندر ہی ہوتا ہے جب سے وہ نماز کا قصد کرے، یعنی نماز کا قصد کرتے ہی گویا نماز کا ثواب اس کا جاری ہو جاتا ہے. حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا حمید الطویل عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال. حضرت انس کی روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا جاء احدكم یعنی الى الصلاة، جب تم میں سے کوئی آئے یعنی نماز کی طرف، فلیمشی علی ہیئته، تو اب اطمینان سے چلتا ہوا آئے. فلیصلی ما ادرک، جو رکعتیں مل جائیں انہیں پڑھ لے. ولیقضی ما سبق به منها، اور جو چھوٹ گئیں ان کو قضا کر لے. امام طحاوی ان تمام روایتوں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں قال ابو جعفر، ان تمام روایتوں سے احتمال ثانی کی تائید ہوئی. دو احتمال ذکر کیے تھے لا تعد میں. ایک احتمال تو یہ ذکر کیا تھا کہ آئندہ اس طریقے سے صف کے پیچھے اکیلے نماز کی نیت نہیں باندھنا. دوسرا احتمال کیا تھا؟ دوڑتے ہوئے نماز جماعت میں شریک نہیں ہونا. یہ دونوں احتمالوں کو بھی اگر مان لیا جائے، جب بھی نماز کے فساد کی کوئی علت اس کے اندر نظر نہیں آتی، لہذا صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے سے نماز فاسد یا باطل نہیں ہوگی. اب یہاں پر امام طحاوی نے نظر پیش کی ہے. عقلی دلیل فرماتے ہیں، عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز صحیح اور جائز ہونی چاہیے. اس بات پر امام طحاوی نظر پیش کر رہے ہیں. والنظر عندنا يدل على ان من صلى خلف الصف فصلاته جائزة، اور قیاس بھی ہمارے نزدیک اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ جو شخص صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھے اس کی نماز جائز اور درست ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص امام کے پیچھے کسی صف میں نماز شروع کر دے، امام کے پیچھے کسی صف میں نماز شروع کر دے اور اس کے سامنے یعنی آگے والی صف میں اسی کے مقابل ایک آدمی کی جگہ خالی ہو، تو تمام علماء کے نزدیک یہ جائز ہے کہ یہ شخص اسی حالت میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے اپنی صف چھوڑ کر اس صف میں جا سکتا ہے اور اس کی نماز بدستور جاری رہے گی، فاسد نہیں ہوگی. لہٰذا اگر یہ لازم ہوتا کہ نماز جائز اور صحیح ہی نہیں ہو سکتی مگر اس شخص کی جو صف میں جا کر کھڑا ہو، تو اس شخص کی بھی نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے صف میں داخل ہوا ہے، حالانکہ اس کی نماز سب کے نزدیک جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے ثابت ہے. عبداللہ بن عمر کی روایت سے یہ ثابت ہے. ابھی اس روایت کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے.
کیونکہ جب نماز کسی جگہ صحیح نہیں ہوتی تو اس جگہ شروع کرنا بھی درست نہیں ہوتا، جیسے کہ ناپاک جگہ ہے، نجس جگہ ہے تو نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو وہاں شروع کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر صف کے پیچھے نماز درست نہیں ہے تو صف کے پیچھے شروع کر کے خالی جگہ میں داخل ہونے والی کی نماز بھی درست نہیں ہونی چاہیے، اور جب خالی جگہ پر کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے کی نماز درست ہو جاتی ہے تو صف کے پیچھے شروع کر کے مکمل کرنے والے کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے یہ نماز مکروہ ہو سکتی ہے، لیکن نماز کے باطل ہونے پر عقل گواہی نہیں دیتی ہے۔ دیکھیے، قال ابو جعفر، امام طحاوی کہتے ہیں، والنظر عندنا يدل على من صلى خلف الصف فصلاته جائزہ، کہ جو شخص تنہا صف کے پیچھے نماز پڑھے اس کی نماز جائز ہے، قیاس اسی بات کو ثابت کرتا ہے۔ وذلك انہم لا يختلفون في رجل كان يصلي وراء الامام في صف، اور قیاس یہ ہے کہ فقہا کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایک شخص جو امام کے پیچھے کسی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، فخلا موضع رجل امامہ، اور اس کے سامنے والی صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہوئی، مثلا کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے جگہ خالی کر دی، تو اس سلسلے میں کیا ہے، انہ ینبغی لہ ان یمشی الیہ حتی یقوم فیہ، تو پیچھے صف میں جو شخص نماز پڑھ رہا تھا اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چل کر آگے جائے اور اس خالی جگہ میں جا کر کھڑا ہو جائے۔ اتنی بات امام طحاوی یہاں ذکر کر دیے۔ اب اس بات کی تائید کے لیے امام طحاوی نے ابن عمر کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ دیکھیے ابن عمر کی حدیث کیا ہے، حدثنا وکذالک رویہ عن عبد اللہ بن عمر، اور یہی بات عبداللہ بن عمر کی حدیث، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ اور حدیث کو سند کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمر بن مرہ انبأنی قال سمعت خیثمۃ بن عبد الرحمن یقول، خیثمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، صلیت الی جنب ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی، فرأى فی الصف خللا، تو انہوں نے سامنے والی صف میں کوئی جگہ خالی دیکھی، فجعل یغمزنی ان اتقدم الیہ، تو ابن عمر مجھے اپنی کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، وجعلت انما یمنعنی ان اتقدم الضیق بمکانی، یہاں پر ضیق کا لفظ ہے اور دوسرے نسخے میں یہاں پر ضیق کی جگہ جو ہے ظن کا لفظ ہے، یعنی ضاد نون، تو ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو، ظن اور ظن بمکانی یہ الفاظ ہیں، یعنی اپنی جگہ سے جدائی کرنا۔ اب ترجمہ کیجیے، وجعلت انما یمنعنی ان اتقدم الضیق ظن بمکانی اذا جلس ان ابعد منہ، اور مجھے اپنی جگہ چھوڑنا یہ روک رہا تھا اس بات سے، یعنی میں اپنی جگہ چھوڑوں یہ مجھے گوارا نہیں تھا، یعنی مجھے اپنی جگہ سے جدائی آگے بڑھنے سے روکتی تھی۔ وجعلت انما یمنعنی ان اتقدم الظن بمکانی، اور مجھے اپنی جگہ سے جدائیگی آگے بڑھنے سے روک دیتی تھی، اذا جلسا، جب حضرت عمر بیٹھ جاتے، ان ابعد منہ، تو میں ان سے دور ہو جاتا، جب قاعدے میں بیٹھتے تو میں ان سے دور ہو جاتا، فلما ان رأى ذلك تقدمہ، جب انہوں نے میرا پس و پیش دیکھا کہ میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں تو ابن عمر آگے بڑھ گئے، پچھلے صف سے آگے کے صف میں چلے گئے۔ والذی یتقدم من صف الی صف علی ما ذکرنا هو فیما بین الصفین فی غیر صف، اب یہ امام طحاوی کی عبارت ہے، اس کو ہم پیچھے سے ذرا مربوط کر لیتے ہیں۔ پیچھے امام طحاوی نے کیا فرمایا کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے کسی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد آگے کے صف میں اسی کے مقابل کسی شخص کی جگہ خالی ہوئی تو اس کو یہ چاہیے کہ چلتا ہوا آگے کی جگہ کو پر کر دے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پھر اسی بات کی تائید میں امام طحاوی نے عبداللہ بن عمر کی حدیث کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی صف میں کھڑے تھے، سامنے جگہ خالی تھی تو آپ آگے بڑھ گئے اور نماز درست رہی، ٹھیک ہے۔
اب امام طحاوی فرماتے ہیں، امام طحاوی یہ کہتے ہیں کہ والذی یتقدم من صف الی صف علی ما ذکرنا، کہ جو شخص ایک صف سے دوسری صف کی طرف بڑھ کر گیا، یعنی اپنی صف چھوڑ کر سامنے کی صف کی طرف چلا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ہوا فیما بین الصفین فی غیر صف، تو جب وہ دونوں صفوں کے بیچ میں تھا تو وہ کسی صف کے اندر نہیں تھا، ہوا فیما بین الصفین فی غیر صف، تو جب وہ اپنی صف چھوڑ کر سامنے کی صف میں جا رہا تھا تو جب بیچ میں تھا دونوں صفوں کے تو پھر وہ حقیقتاً کسی صف میں نہیں تھا، فلم یضرہ، اور اس کو اس عمل نے نقصان نہیں پہنچایا، مطلب اس کی نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، ولم یخرجہ من الصلاۃ، اور اس عمل نے اسے نماز سے باہر بھی نہیں کیا، فلو کانت الصلاۃ لا یجوز الا بقیام فی صف لفسدت علی ھذا صلاتہ لما صار فی غیر صف، تو اگر فلو کانت الصلاۃ لا یجوز، تو اگر نماز جائز نہیں ہوتی، الا بقیام فی صف، مگر صف کے اندر کھڑے ہونے کے ساتھ ہی، یعنی اگر صف کے بغیر قیام کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، لفسدت علی ھذا صلاتہ، تو پھر اس شخص کی نماز فاسد ہو جانا چاہیے تھی، لما صار فی صف فی غیر صف، کیونکہ یہ شخص غیر صف میں آ گیا تھا، وَإِن كَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ الْقَلِيلِ، اگرچہ تھوڑا بہت ہی صف سے ہٹا تھا، کما ان من وقف علی مکان نجس، جیسے وہ شخص جو نجس جگہ پر نماز شروع کر دے، وہ یصلی، نماز پڑھنے لگے، اقل القلیل، تھوڑی ہی دیر کیوں نہ پڑھے، افسد ذلک علیہ صلاۃ، تو اس کی نماز اس کے لیے فاسد ہو جائے گی۔ اس کو ہم پھر سے کہہ دیتے ہیں، دیکھیے نظر یہ ہے کہ جو شخص صف میں امام کے پیچھے اکیلے امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، اس کی نماز درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص امام کے پیچھے صف میں کھڑا ہے، سامنے اس کو جگہ دکھی، وہ ادھر چل کر چلا گیا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ شخص ایک وقت ایسا آیا تھا، نہ اپنی صف میں تھا نہ سامنے کی صف میں تھا، غیر صف کے اندر تھا، کیا غیر صف کے اندر تھا، تو اگر صف میں کھڑے ہونے سے ہی نماز درست ہوتی تھی تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جانا چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت یہ غیر صف میں تھا، اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہی تھا۔ اب اس کی ایک نظیر امام طحاوی نے بیان کی کہ جیسے کوئی شخص جو ہے نجس مقام پر، یعنی نجس مقام پر نماز شروع کر دے، اور تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، حالانکہ اس کی نماز یہاں باطل نہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز شروع کرنے سے نماز فاسد یا باطل نہیں ہوتی۔ اب آگے عبارت دیکھیے امام طحاوی کی، ایک منٹ آگے چلا گیا، یہ ہے دیکھیے، فلما اجمعوا انہم یأمرون ھذا الرجل بالتقدم الی ما خلا امامہ من الصف، تو جب فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ حضرات اس شخص کو آگے کی صف میں جو خالی جگہ ہے ادھر بڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، ولا یفسد علیہ صلاتہ، اور اس کی نماز کے فاسد ہونے کا حکم بھی نہیں دیتے، کونہ فیما بین الصفین فی غیر صف، جبکہ وہ دو صفوں کے درمیان غیر صف میں تھا، دل ذلک علی، تو اس نے اس بات کو بتایا، علی ان من صلی دون الصف ان صلاتہ مجزیۃ عنہ، کہ جو شخص صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہو جائے اس کی نماز بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ تو تھی نظر۔ اب اس کے بعد امام طحاوی صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے عمل کو یہاں نقل فرما رہے ہیں، دیکھیے، وقد روی عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے یہ مروی ہے، انہم رکعوا دون الصف، کہ ان حضرات نے صف کے پیچھے رکوع کیا، یعنی نماز کو شروع کیا، ثم مشوا الی الصف، پھر چل کر صف کی طرف چلے گئے، واعتدوا بتلک الرکعۃ التی رکعوها دون الصف، اور اس رکعت کو بھی انہوں نے شمار کیا جو رکعت انہوں نے صف کے پیچھے پڑھی تھی۔ فمن ذلک، ان حدیثوں میں سے پہلی حدیث دیکھیے، ما حدثنا محمد بن عمرو بن یونس قال حدثنا یحیی بن عیسی عن سفیان عن منصور عن زید بن وہب قال دخلت المسجد، زید بن وہب ہیں، یہ کہتے ہیں میں مسجد میں دخلت المسجد انا و ابن مسعود، میں اور ابن مسعود دونوں مسجد میں داخل ہوئے، فادرکنا الامام وهو راکع، اور ہم نے امام کو حالت رکوع میں پایا، فرکعنا، تو اسی وقت ہم نے مسجد میں داخل ہوتے ہی رکوع میں چلے گئے،
ثم مشینا، پھر ہم چلتے چلتے حتی استوینا فی الصف، صف سے مل گئے، یعنی رکوع کی کیفیت میں چلتے ہوئے، اسی حیت میں چلتے ہوئے رکوع میں شامل ہو گئے، امام صف میں شامل ہو گئے فلما قضى الامام الصلاۃ، تو جب امام نے نماز مکمل کر لی، قمت لاقضیہ، تو میں اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہ جو تھے زید بن وہب، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید میری یہ رکعت نہیں ہوئی جو میں نے صف کے پیچھے پڑھی تھی، اس لیے میں اپنی نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر ادا کرنا شروع کر دیا۔ فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، قد ادرکت الصلاۃ، تم نے نماز پا لی ہے، یعنی جو رکوع تم نے صف سے پیچھے کیا تھا، تنہا کیا تھا، تو وہ رکعت تم نے پا لی ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ بھی ہے، اور آپ نے گویا کہ اس رکعت کی قضا نہیں کی۔ آگے دوسری حدیث دیکھیے۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا بشیر بن سلمان قال حدثنی سیار ابو الحکم عن طارق قال، طارق کہتے ہیں، کننا مع ابن مسعود جلوسا، ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں گئے؟ بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاء آذنہ، تو ان کو اطلاع دینے والا آیا نماز کے بارے میں، فقال، اور اس نے کہا، قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے مثلا۔ فقام وقمنا، تو ابن مسعود بھی کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ فدخل المسجد، ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے۔ فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کی اگلی جانب رکوع کی حالت میں ہیں۔ اگلی جانب کا مطلب یعنی دروازے کی طرف سے۔ فکبر فرکع ومشى، تو حضرت ابن مسعود نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور رکوع کیا، ومشى، اور اسی طرح چلتے ہوئے جو ہے صف میں مل گئے۔ وفعلنا مثل ما فعل، اور جیسا ابن مسعود نے کیا ہم نے بھی ویسا ہی کیا۔ اس حدیث پاک کو ہم نے پڑھا۔ اب اس کی اور ایک سند ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں ہو گیا۔ یہ دو حدیثیں ابن مسعود کے حوالے سے یہاں امام طحاوی نے نقل کر دیں۔ ان دونوں حدیثوں پہ غور کیجئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے جب مسجد میں داخل ہوئے تو رکوع میں لوگ جا چکے تھے، تو آپ کیا تھے، جلدی سے صف کے قریب جا کر نیت باندھ لی، رکوع میں چلے گئے، اور اس کے بعد رکوع کی حالت میں ہی جماعت صف میں شریک ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صف کے پیچھے نماز میں داخل ہونا جائز ہے۔ جب داخل ہونا جائز ہے تو اتمام بھی جائز ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس پر کچھ اعتراض ہیں، جن اعتراضات کو امام طحاوی نے آگے نقل کیا ہے، ان اعتراضات کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اعتراض ہے، فَإِنِ اعْتَلَّ فِي هَذَا مُعْتَلٌ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَارَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ صَفًّا قِيلَ لَهُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بن ثابت فِي ذَلِكَ۔ یہ ہے اعتراض، یہ ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل نقل کیا کہ انہوں نے وہیں پہ جو ہے رکوع کر لیا، پھر چلتے ہوئے صف میں شریک ہو گئے۔ تو معترض یہ کہتا ہے کہ یہاں پر عبداللہ بن مسعود اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے جو شاگرد تھے ساتھ میں وہ بھی تھے، تو وہ مستقل صف بن گئی، اب وہ مستقل صف بن گئی، تو تنہا کھڑا ہونا کہاں پائے گا؟ تو اس کا جواب زید بن ثابت کی روایت سے امام طحاوی نے دیا ہے۔ دیکھیے، فَإِنِ اعْتَلَّ مُعْتَلٌ، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ، کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کیا، لیکن إِنَّهُ صَارَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ صَفًّا، لیکن ابن مسعود اور ان کے جو شاگرد تھے وہ سب مل کر ایک صف بن گئے، قیل له، تو اس سے جواباً کہا جائے گا، فقد روی عن زید بن ثابت فی ذلک، اس سلسلے میں زید بن ثابت سے بھی ایک روایت مروی ہے، اور وہ روایت سننے کے بعد یہ خدشہ ختم ہو جاتا۔ وہ روایت دیکھ لیجئے، روایت کیا ہے؟ ما حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی امامہ بن سہل قال رأیت زید بن ثابت، میں نے ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت کو دیکھا، دخل المسجد والناس رکوع، کہ زید بن ثابت مسجد میں داخل ہوئے اور لوگ جو ہیں
رکوع میں تھے، فمشا وہ چلے، حتی اذا امکنہ ان یصل الی الصف وہو راکع، یہاں تک کہ جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس کے ذریعے صف میں شامل ہو چکے، رکوع کی حالت میں، یعنی رکوع کرتے ہی رکوع کر لیا انہوں نے ایسے مقام سے کہ جس میں چلتے ہوئے وہ صف میں شریک ہو سکیں، حتی اذا امکنہ ان یصل الی الصف وہو راکع، تو حضرت زید بن ثابت چلے رکوع کی حالت میں یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچے کہ صف کے قریب ہو جائیں، جب قریب پہنچے کبرا فرکع، تو آپ نے تکبیر کہی، رکوع کیا، ثم دبا وہو راکع حتی وصل الصف، پھر آہستہ آہستہ حالت رکوع میں وہ چلتے ہوئے صف میں مل گئے۔ اب یہاں دیکھیے زید بن ثابت نے صف سے پیچھے یعنی صف کے قریب پہنچ کر جو ہے تکبیر کہی، رکوع کیا، نیت باندھی، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رکوع کی کیفیت میں صف میں شریک ہو گئے۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیے حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وابن ابي ذئب عن ابن شهاب فذكر باسناد مثله، پھر اس ایک اور حدیث زید بن ثابت کی حدیث کو تیسری سند کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ تیسری سند یہ ہے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا ابن ابی الزناد قال اخبرني ابی عن خارجة بن زید عن زید بن ثابت ان زید بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه الى القبلة، یہ دیکھیے ان زید بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد، عتبہ مانا چوکھٹ، خارجہ بن زید اپنے والد زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، ان کا عمل بیان کرتے ہیں، کان یرکع علی عتبۃ المسجد ووجہہ الی القبلہ، یعنی زید بن ثابت مسجد کی چوکھٹ کے پاس قبلہ رخ ہو کر رکوع کرتے، ثم یمشی معترضا علی شقہ الایمن، پھر وہ اپنی دائیں طرف مڑتے ہوئے چلتے رہتے، ثم یمشی معترضا علی شقہ الایمن، پھر وہ اپنی دائنی جانب مڑتے ہوئے چلتے رہتے، ثم یعتد بہا، پھر اسی سے شمار کرتے، یعنی اسے رکعت شمار کرتے، ثم یعتد بہا، پھر اسی سے شمار کرتے، ان وصل الی الصف او لم یصل، خاص صف میں پہنچیں یا نہ پہنچیں، صف میں پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ تو زید بن ثابت کا عمل امام طحاوی نے تین سندوں کے ساتھ ذکر کر دیا، تو پتہ یہ چلا کہ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا یہ صحابہ کا عمل ہے، اور اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک ضمنی اشکال ہے، ایک اعتراض ہے ضمنی، اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت کی روایتوں کو یہاں پیش کیا، جبکہ خود بھی آپ حضرات فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یہاں سے اعتراض، یعنی اگر کوئی کہنے والا یہ کہے فَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ مَا قَدْ رَوَيْتُمُوهُ عَنِ ابْنِ مسعود وزید، کہ تم لوگ خود ابن مسعود اور زید بن ثابت کی روایتوں کی مخالفت کرتے ہو، اور تم کہتے ہو وتقولون، تم یہ کہتے ہو لا ينبغي لأحد ان يركع دون الصف، کہ صف کے پیچھے کسی کو نیت نہیں باندھنا چاہیے۔ یعنی ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مذہب یہ ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ہمارا مذہب ہے، اور اس مذہب کی تائید میں ہم نے ابن مسعود اور زید بن ثابت کی روایتوں کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو معترض یہ کہتا ہے کہ زید بن ثابت اور ابن مسعود صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے تھے، تو تم نے ان کی روایتوں کو اپنے مذہب کی تائید میں پیش کیا اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہو۔ مخالفت اس طرح کرتے ہو کہ تمہارا مذہب یہ ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کو تم منع کرتے ہو کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا، یہ ہے اعتراض۔ یعنی تم لوگ خود ابن مسعود اور زید بن ثابت کے عمل کی مخالفت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز مناسب نہیں ہے۔ قیل لہ، تو اس معترض سے کہا جائے گا نعم ہاں، ولیکن احتججنا بذالک علیک، یعنی ہمارے نزدیک بھی صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنا مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن ہم اس نماز کو باطل قرار نہیں دیتے ہیں، اور تم باطل قرار دیتے ہو،
لہٰذا ہم نے ولیکن احتججنا بذالک علیک، آپ کے خلاف ہم نے ان دونوں حضرات کی حدیثوں کو حجت بنایا ہے، تاکہ لتعلم، تاکہ آپ کو بھی یہ علم ہو جائے، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم لا یبطلون صلاة من دخل فی الصلاة قبل وصولہ الی الصف، کیونکہ آپ کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ صف میں پہنچنے سے پہلے نماز میں شامل ہونے والی نماز کو باطل قرار نہیں دیتے تھے۔ آگے یہ جواب ہو گیا۔ تو ہم نے جو ابن مسعود اور زید بن ثابت کی روایتوں سے استدلال کیا وہ اس لحاظ سے کیا کہ یہ حضرات نماز کو باطل نہیں سمجھتے ہیں، آپ باطل نہیں سمجھتے ہیں۔ آگے ایک اعتراض اور ہے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے، یہ ضمنی اعتراض ہے، فَمَا الَّذِي ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ حَتَّى خَالَفْتُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَزَيْدًا، کہ تمہارے پاس ابن مسعود اور زید بن ثابت کی مخالفت کرنے کی کوئی وجہ، کوئی روایت موجود ہے؟ یعنی یہ حضرات تو صف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ حضرات منع کرتے ہیں کہ صف کے پیچھے نماز پڑھنا مناسب نہیں اکیلے، تو اس سلسلے میں ابن مسعود اور زید بن ثابت کی روایت کے خلاف آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو امام طحاوی اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس دلیل ہے۔ اب پہلے اعتراض پڑھ لیجیے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی معترض کہے، فَمَا الَّذِي ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ حَتَّى خَالَفْتُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَزَيْدًا، کہ جس طرف تم گئے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کی مخالفت کی؟ قیل لہ، تو ان سے کہا جائے گا معترض سے، ما قد رویناہ فی ھذا الباب من حدیث ابی ہریرہ، ہمارے پاس وہی دلیل ہے جو اس باب میں ہم ابو ہریرہ کی حدیث نقل کر رہے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ لا یرکع احدکم دون الصف حتی یاخذ مکانہ من الصف، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص صف سے پہلے رکوع میں نہ جائے، وقد قال بذلک الحسن، یعنی جب تک صف میں اپنا ٹھکانہ نہ پالے اس وقت تک نیت نہ باندھے، اور یہی بات حسن بصری سے بھی منقول ہے۔ حسن بصری سے منقول ہے، اس کو امام طحاوی نے ایک سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا القواریری قال حدثني یحیی بن سعید عن الاشعث عن الحسن انه کرہ ان یرکع دون الصف، یعنی حسن بصری اس چیز کو مکروہ سمجھتے تھے کہ صف کے پیچھے نیت باندھی جائے۔ وکل ما بینا فی ھذا الباب من ھذا، اور اس باب میں ہم نے جو کچھ بیان کیا یہ، ومن اجازتی صلاۃ من صلی خلف الصف، اور جو شخص صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھو اس کی نماز کا جواز، جو کچھ بھی ہم نے یہاں بیان کیا، وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ اللہ کی توفیق سے یہ باب مکمل ہو گیا، مسئلہ واضح ہو گیا کہ امام کے پیچھے اکیلے صف میں اگر کوئی نماز پڑھا تو اس کی نماز فاسد یا باطل نہیں ہے، البتہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابو ہریرہ کی حدیث اس پر موجود ہے۔ باطل اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل موجود ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔